بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. صدق الله العظيم. محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی سورہ مطففین کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیک لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے کل قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے، راحتوں میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر، تختوں پر بیٹھ کر جنتی لوگ، نیک لوگ ینظرون دیکھ رہے ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ جنت کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے، جنت کی نہروں کے بہنے کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنم کے مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے. علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر، تختوں پر بیٹھ کر ینظرون دیکھ رہے ہوں گے جنت کا نظارہ، جنت کے محلات دیکھ رہے ہوں گے، وہاں کے بہترین سین اور سینریز دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے نبی آپ ان کے چہروں سے ہی ان کی نعمتوں کی، راحتوں کی لذت کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں کی رونق، ان کے چہروں کی تر و تازگی، نعمتوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر جو تر و تازگی ہوگی وہ اے نبی آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. جو آدمی بیمار ہوتا ہے چہرے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے بیمار ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیا آج آپ کا چہرہ ذرا ڈل نظر آ رہا ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ ایسا پوچھتے ہیں. کبھی کبھی آدمی جب ذرا زیادہ خوش ہوتا ہے تو بھی چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کیا بات ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، مسکراہٹ ہے. تو دنیا میں خوشی اور غم چہرے سے معلوم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں پر استعمال کیا، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمتوں کی وجہ سے تر و تازگی چہرے کی. اے نبی چہروں سے ہی پہچان لیں گے آپ، یہ جنتی کا چہرہ ہے، بڑا کھل کھلا رہا ہے، بڑا مسکرا رہا ہے، بڑا چمک رہا ہے. اور جہنمی کا چہرہ کالا کلوٹا، بدنما اور اترا ہوا چہرہ، غمزدہ، یہ وہاں کی حالت ہوگی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم.
یسقون من رحیق مختوم، ان جنتیوں کو ایک ایسی شراب پلائی جا رہی ہوگی جس شراب کو پیکنگ کر دیا گیا ہوگا، من رحیق مختوم، بند کر دیا گیا ہوگا، پیک کر دیا گیا ہوگا، ایسی بند بوتل میں بند اور پیکنگ کے ساتھ جو شراب آتی ہے اس شراب کو ان کو پلایا جا رہا ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، اس کی جو مہر لگائی گئی ہوگی، جس کے ذریعے بند کیا گیا ہوگا، وہ بھی مشک سے بند کیا گیا ہوگا اس شراب کی بوتل کو۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور ان جیسی چیزوں کے لیے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بازی لے جانے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو ایک دوسرے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ان جیسی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ان نعمتوں کے خواہش دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ میرا بھی ایسا ہی کل قیامت کے دن حشر ہو کہ میرے چہرے پر تر و تازگی ہو، اور میں بھی ان جنتیوں میں میرا بھی شمار ہو جائے، میرا بھی چہرہ کھل کھلا رہا ہو، مجھے بھی ایسی بند پیکنگ والی شراب پلائی جائے، میں بھی مسہریوں پر بیٹھ کر جنت کے نظارے دیکھنے والا بن جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو دنیا میں مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا پڑے گا، ہر نیک کام میں ایک دوسرے کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہے اصل مقابلے کی چیز۔ میں آج آپ کو اسی مضمون کو بتانا چاہتا ہوں، یہی آیت ہمارا مضمون ہے کہ نیک کاموں میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس رمضان المبارک کا پورا خلاصہ کیا کرنا چاہیے، اس کا صرف ایک لفظ میں اگر بتایا جائے تو خلاصہ اتنا ہی ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو نیکیاں کمانے اور نیکیاں جمانے کے لیے، اپنے اکاؤنٹ میں نیکیوں کو بھرنے کے لیے، اس سیزن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ قرآن میں مقابلہ، روزے میں مقابلہ، تہجد میں مقابلہ، ذکر میں مقابلہ، یہ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جیسے دنیا کے لوگ کھیلوں میں مقابلہ کرتے ہیں اور فضول کاموں میں مقابلہ کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں مقابلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر کہا کہ نیک کاموں میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اس رمضان کے سیزن سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ حکومت ایک دن کے لیے لوہے کو سونے کی قیمت میں خرید رہی ہے، تو آپ بتائیے کیا حال ہوگا لوگوں کا۔ ہمارے گھر میں جو بھی لوہے کی چیزیں ہیں سب توڑ کر لے جا کر لوگ اسے بیچ کر سونے کی قیمت وصول کریں گے، دروازے بھی توڑ دیں گے، دریچے بھی توڑ دیں گے، اور اگر کہیں بیت الخلاء میں بھی کہیں لوہا نظر آ رہا ہے وہ بھی توڑ دیں گے، اور کچھ بھی نظر آئے گھر میں کہیں بھی وہ سب لے جا کر بیچ کر سونے کی قیمت میں بیچنا چاہیں گے، آفر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی کچھ خبر آئی تھی، کہیں آندھرا میں ایک بہت بڑی جگہ گورنمنٹ کی کسی کی تھی، وہاں اعلان کیا گیا کہ یہ غریبوں کو دی جا رہی ہے، تو کئی ہزار غریب لوگ اس میں مالدار بھی تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کھانوں کو چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر رات دن آ کر اس میدان میں پڑ گئے ہیں۔ یہ نیوز آئی تھی، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، دکانوں کو بند کر دیا، اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے جو فری میں مل رہی ہے وہیں آ کر رات دن میدان میں ہی پڑ گئے، وہیں سونا، وہیں کھانا، وہیں اپنا جینا بنا لیا۔ کیوں؟
آفر سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن یہ دنیا کا آفر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو رمضان المبارک ہمارے سامنے لا رہے ہیں، یہ جنت کا آفر ہے، یہ نعمتوں کا آفر ہے، یہ محلات کا آفر ہے، یہ نہ ختم ہونے والی زندگی کا آفر ہے، نہ ختم ہونے والی جوانی کا آفر ہے، ایسے عیش کا آفر ہے جسے اصلی عیش کہہ سکتے ہیں، ایسے کھانوں کا آفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اس میں مقابلہ کرو، اس آفر کا فائدہ اٹھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی سے، جب ہمارے نبی معراج میں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کی امت کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ یہ جنت کا جو گارڈن ہے وہ خالی میدان ہے، اور اس کے اندر آپ کی امت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے ذریعے اس گارڈن میں درخت لگا سکتی ہے۔ تو یہاں جتنے تسبیح اور اللہ کی پاکی بڑی بیان کریں گے، وہاں ہمارا گارڈن تیار ہوگا۔ ایک دن میں کتنے ہزار بار آپ ذکر کر سکتے ہیں، کتنے درخت لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دنیا میں کہہ دیا جائے 500 درخت لگانا ہے، کتنی زندگی کا وقت لگ جائے گا، کتنا مال لگ جائے گا، اور اس میں بھی کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، پھر اس کی حفاظت بھی کرنا، وہ ایک بڑا لمبا خرچہ۔ لیکن اللہ نے یہ آفر دیا ہے، اپنی جنت کو سجا سکتے ہیں صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے ذریعے۔ لیکن ہم اس آفر کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ لوہا سونے کے دام بک رہا ہے، نفل فرض کے برابر بک رہا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے نفل پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس سنت کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور رمضان کے اندر بھی ہمارے دماغوں میں یہ سوار ہے کہ میں نیکیوں میں مقابلہ کرنے کے بجائے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے بجائے، دنیا کے جمانے، دنیا کے کمانے میں ایک بڑا ریکارڈ قائم کروں، میری دکان سے ایسا کاروبار ہو جائے کہ میرا سب سے بڑا، میرا بزنس زیادہ چلنے والا ہو جائے۔ یہ فکر سب کو آ رہی ہے، لیکن یہ فکر نہیں آ رہی ہے کہ میں اب آنے والے رمضان کے اندر میرا ایک ٹائم ٹیبل بناؤں گا، یہ دکان کا وقت، یہ نمازوں کا وقت، یہ تراویح کا وقت، یہ قرآن کا وقت، میں میرے پورے گھر والوں میں سب سے زیادہ قرآن پڑھوں گا، میرے خاندان میں سب سے زیادہ میں قرآن پڑھوں گا، میں زیادہ ذکر کروں گا، میں سب سے آگے بڑھوں گا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی جذبے کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کی دولت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اس جنت کو سجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو پہلے سے خوبصورت ہو اسے اور زیادہ خوبصورت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے سے گورا ہے اسے اور کیا پاؤڈر لگائیں گے، کالے کو لگایا جاتا ہے، لیکن جنت پہلے سے حسین ہے۔ آپ سوچئے اللہ اسے 1 سال تک سنوارتے ہیں اور تیار کرتے ہیں، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اس کی خوبصورتی کی انتہا کیا ہوگی۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سنوارا جاتا ہے، کس کے لیے؟ نیک بندوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ تراویح میں کھڑ کر اپنے پاؤں میں درد پیدا کرنے والوں کے لیے۔ کیا کیا ہمارے اکابرین نے نیکیوں میں مقابلہ کیا۔ ہم دنیا میں مقابلہ کر رہے ہیں، ختم ہونے والی چیز میں مقابلہ کر رہے ہیں، کھانے میں مقابلہ کر رہے ہیں، کپڑوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، مکانات میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کے سب ختم ہو جانے والے، یہ سب کے سب فنا کے گھاٹ اترنے والے۔ کپڑا بھی ایک دن بوسیدہ ہو جاتا ہے، دیکھنے کے لائق نہیں رہتا۔ کھانا بھی جو آج کتنا خوبصورت، کتنا خوشبودار نظر آ رہا ہے، وہ پاخانہ بننے کے بعد وہی سب سے زیادہ بدبودار، وہی سب سے زیادہ دیکھنے کے قابل نہیں، مکھیاں اس پر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ اللہ نے بتایا دنیا کی ہر چیز ایسی ہی ہے، اس کی اصلی حقیقت یہ ہے، فنا ہونے والی۔ اس لیے صحابہ اکرام مقابلہ کرتے تھے نیکیوں میں۔ غزوہ تبوک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ جس میں اللہ کے نبی خود شریک ہوئے، وہ غزوہ آخری غزوہ تھا۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی خود شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال پیش کرو، تو تمام صحابہ اپنی حیثیت سے مال لا کر دینے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے سے نیکیوں میں ہمیشہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے آج میرے پاس موقع ہے کہ میں ان سے آگے بڑھ کر دکھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کا جو بھی سامان تھا، جتنا بھی مال تھا، آدھا آدھا تقسیم کر دیا، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے، آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لے لیا، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ دل میں کیا سوچ رہے ہیں کہ آج عمر پہلی بار زندگی میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنے والا ہے، یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا دربار لگا ہوا ہے، حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، عبد الرحمن بن عوف بھی آئے، عثمان غنی بھی آئے، سب آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال لے کر آیا ہوں اللہ کے لیے، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس موجود تھا وہ سب کا سب آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اللہ کے لیے لے کر آیا ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کچھ نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا، سب لے کر آ گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ حضرت تو مجھے زندگی میں کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے، یہ تو کسی بھی موقع پر مجھے آگے بڑھنے نہیں دیں گے، ان کا مقابلہ کرنا ہی بیکار ہے۔ یہ حضرت ابو بکر تھے، اس طرح صحابہ مقابلہ کرتے تھے نیک کاموں میں۔ وہ جذبہ ہمارے اندر ختم ہو گیا، ہمارا ٹیسٹ بدل گیا، ہمارا شوق بدل گیا، ہم فانی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے تھے، مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع ملا، تو پورا کا پورا مال اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں لے کر نکل گئے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ ان کے والد تھے حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ، بڑے بوڑھے تھے، آنکھیں بھی کمزور تھی۔ انہوں نے اپنی پوتی سے پوچھا کہ اسماء ابو بکر نے گھر میں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ان کی آنکھیں کمزور تھی، تو جو بچی تھی حضرت ابو بکر کے حضرت اسماء، انہوں نے دادا کا ہاتھ پکڑا اور ایک جگہ لے کر آئی، ایک پتھر تھا، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، پتھر کے اوپر ڈال کر وہ دادا کا ہاتھ پتھر پر رکھ کر جو کپڑا تھا اس کے اوپر رکھ کر کہا ابو بکر نے بہت سارا خیر کثیر چھوڑا ہے ہمارے لیے۔ تو دادا نے کہا چلو اچھا ہوا، اطمینان ہو گیا کہ ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا حضرت ابو بکر نے، سب اللہ کے نبی کے لیے لے کر چلے گئے۔ تو اس طرح صحابہ اکرام کے اندر جذبہ تھا سیزن سے فائدہ اٹھانے کا، آفر سے فائدہ اٹھانے کا، نیکیوں کے کمانے اور جمانے کا، اپنے اکاؤنٹ کو بھرنے کا ان کے اندر جذبہ تھا۔ یہی ہمیں سبق سکھانے کے لیے رمضان المبارک آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کچھ غریب صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ یہ مالدار لوگ مال خرچ کر کر مسجد کے لیے اور اللہ کے لیے، غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہمارے سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے یا رسول اللہ ہم غریبوں کے ساتھ یہ ایسا عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم مال میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد میں آپ کو ایک تسبیح بتاتا ہوں، وہ تسبیح آپ لوگ پڑھ لیا کرو، تو اس کی وجہ سے آپ لوگ ان مالداروں سے
نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہمیں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا، یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لینا۔ یہ تمام جو غریب صحابہ تھے خوش ہو گئے کہ اب ہمیں مالداروں سے آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ یہ مالدار لوگ بہت آگے بڑھ رہے تھے ہمارے سے نیکیوں میں، تو اب یہ غریب صحابہ جب یہ پڑھنے لگے، اب ان مالداروں کو بھی معلوم ہو گیا ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی کوئی بھی بات وہ چھپتی نہیں تھی، سب کو معلوم ہو جاتی تھی۔ اب مالداروں کو معلوم ہوا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ پھر غریب صحابہ ہے، یا رسول اللہ یہ جو ہمارے لیے آفر دیا گیا تھا، یہ اب مالدار بھی پڑھنے لگے ہیں، اب ثواب میں پھر بھی ہم دونوں برابر ہو گئے، اب پھر بھی مال کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو بھائی، اللہ کا فضل اللہ جسے چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل سے اللہ اپنی ہدایت سے ان کو مال دیا ہے اور مال خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی ان پر مہربانی ہے، اللہ کی تقسیم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نبی نے، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا جذبہ، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش اور فکر صحابہ اکرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی۔ یہ صحابہ اکرام کا جو جذبہ تھا، یہ صحابہ اکرام کی جو صفت تھی، یہ صحابہ اکرام کی جو عادت تھی، وہ صرف رمضان یا غیر رمضان کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ہمیشہ زندگی بھر کا ان کا معمول تھا۔ رمضان اور غیر رمضان کا فرق ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، ہماری مسجدیں رمضان میں بھر جاتی ہیں، ہمارے مسلمان رمضان میں مسلمان بن جاتے ہیں، رمضان میں نمازی بن جاتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کی زندگی میں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ صحابہ اکرام رمضان میں بھی ایسے ہی پابندی سے پڑھتے تھے، ایسے ہی عمل میں آگے بڑھتے تھے جیسے غیر رمضان کے اندر پڑھتے تھے۔ ان کے پاس شب قدر اور غیر شب قدر میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ ان کی رات ہمیشہ وہ اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، ہمیشہ اپنی راتوں کو پکارتے تھے۔ ہم بڑے بے وفا ہیں، ہم اللہ کے احسان فراموش ہیں، ہم نافرمان ہیں، ہم کھائیں گے اللہ کا رزق پورے سال لیکن نماز صرف رمضان میں پڑھیں گے، اللہ کی سانس پورے سال لیں گے لیکن روزہ اور عبادت اور قرآن وہ صرف رمضان کے اندر کریں گے۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تم پانی ہمیں صرف رمضان میں نہیں دے رہے، اللہ دودھ ہمیں صرف رمضان میں نہیں دے رہے، اللہ کی سانس، اللہ کی آنکھیں، اللہ کا دیا ہوا دل، اللہ کی زندگی، اللہ کا دیا ہوا فروٹ، اللہ کی دی ہوئی ترکاری، اللہ کی دی ہوئے ہزاروں قسم کے کھانے پورے سال استعمال کریں گے، لیکن عبادت وہ بھی رمضان میں کریں گے۔ اس میں بھی رمضان میں بھی بہت سارے لوگ تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور معمولی قسم کے بہانے کرتے ہیں، تجارت کا بہانہ، دکان کا بہانہ، کپڑوں کا بہانہ، سموسے کا بہانہ، یہ بہانے سے روزے کو برباد کر دیتے ہیں، تراویح کو غارت کر دیتے ہیں۔ تو رمضان میں بھی ہمارے بہت سارے مسلمان اس آفر کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یاد رکھیے، جو بھی نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ اس کی نعمت اسے چھین لیتے ہیں۔ جسے رمضان کی قدر نہیں ہے اللہ اس کی زندگی سے رمضان کو کم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یا ملے گا تو بھی اسے وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے قدر نہیں ہے نعمت۔ باپ بھی جب اپنے بیٹے کو کوئی احسان کرتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، اگر وہ قدر نہیں کرتا باپ اس نعمت کو لے لیتا ہے، اس چیز کو چھین لیتا ہے۔ جب تجھے اس کی قدر نہیں ہے تو اسے لینے کی کیا ضرورت؟ تو اس طرح اللہ بھی بڑے غیور ہیں، اللہ غنی ہیں، اللہ مستغنی ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عبادت سے اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہمارا فائدہ ہے۔ ہم اگر قدر نہیں کریں گے اللہ بھی اس نعمت کو چھین لیں گے۔ ایمان پر مرنا ہے، ایمان کی قدر کرنا سیکھنا ہے، رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے، رمضان کی قدر کرنا سیکھنا ہے، قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، قرآن کی قدر کرنا سیکھنا ہے۔ ورنہ آج قرآن کتنے لوگوں کے گھروں میں موجود ہے لیکن ان کو اللہ
پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے، ان کو چھونے کی توفیق نہیں ملتی، مہینوں سے ان کے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ نے اس کی توفیق چھین لی۔ نمازوں کی قدر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نمازوں کی توفیق چھین لیں گے۔ قرآن کی قدر نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت کی قدر چھین لیں گے۔ اس لیے یہ بھی اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو دنیا نہیں چھینتے، دکان نہیں چھینتے، اللہ جب ناراض ہوتے ہیں عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ جب غصہ ہوتے ہیں تو نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح صحابہ اکرام نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق اور ذوق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، کون ہے جس نے آج نفل روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آج نفل روزہ رکھا ہے۔ پھر اعلان کرتے ہیں، کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہاں بیٹھ کر، ابھی تو فجر کی نماز ہوئی ہے، ابھی ہم مسجد سے نکلے بھی نہیں ہیں، تو کہاں سے بیمار کی تیمارداری کریں گے؟ یہ خیال دل میں آتا ہے۔ فوراً حضرت ابوبکر کہتے ہیں، یا رسول اللہ فجر کو آتے آتے راستے میں ایک صحابی بیمار تھے، میں ان کی عیادت بھی کر کے آ رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کس نے آج صدقہ دیا ہے؟ تو حضرت عمر سوچنے لگے، ابھی تو ہم کہیں نکلے ہی نہیں ہیں مسجد سے، کہاں سے صدقہ دیں گے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں، یا رسول اللہ مسجد سے آتے آتے باہر کوئی فقیر کھڑا تھا، میں اسے صدقہ بھی دے کر آ رہا ہوں۔ روزہ بھی نفل رکھ لیا، صدقہ بھی دے دیا، اور بیمار کی تیمارداری بھی کر لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابوبکر تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ تو یہ جذبہ تھا ان کے اندر کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر ایسی تھی، کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ اب یہ موقع ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے پاس ملتا ہے، لیکن ہم نیکیاں حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ بیمار کی عیادت کا ثواب، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آپ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، واپس آنے تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں بہت سارے ایسے بیمار ہوتے ہیں جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں۔ ہم اتنا آسان ثواب کا کام ہے، ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ نیکیوں کی قدر آج نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو پچھتانا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، لیکن نیکی وہاں پر ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں، اپنے وقت کو ضائع کرے بغیر ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں تمام لوگوں کو دھوکہ لگا ہے، سب لوگ دھوکہ کھائے ہوئے۔ نعمتانی مغموم فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی، سب لوگ اس میں دھوکہ کھائے۔ ایک الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت آج موجود ہے۔ آج آپ اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں، آج آپ کے پاس جوانی اور طاقت ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کما سکتے ہیں، آپ صدقہ دے سکتے ہیں، آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ آج صحت موجود ہے، یہ صحت ختم ہو جائے گی، بیماریاں گھیر لیں گی۔ اس وقت آپ روزہ رکھنا چاہیں گے، ڈاکٹر منع کر دے گا۔ وضو کرنا چاہیں گے، ڈاکٹر منع کر دے گا۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیں گے، ڈاکٹر منع کر دے گا۔ بیماری اور صحت جو ہے ہمیں ساتھ نہیں دے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، یہ صحت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ نعمت، صحت کی نعمت اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ اب صحت ختم ہونے کے بعد دل میں تمنا ہے، کاش ہم صحت کے زمانے میں کچھ نیکیاں کر لیتے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے پاس وقت موجود ہے، خالی وقت موجود ہے، اس میں بے شمار نیکیاں کما سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے والے کو 1 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے والے کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اسی وقت جنت میں ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ خالی وقت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں،
وقت اور صحت کے بارے میں شیطان نے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، وقت کو انہوں نے ضائع کر دیا، صحت کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایسے لوگ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ ان سے کہیں گے تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں ایک موقع عطا کر دیجئے، اب ہم جا کر دنیا میں کچھ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ کیا ہم نے تم کو اتنا وقت نہیں دیا، اتنی جوانی نہیں دی، اتنی قوت نہیں دی، اتنی صحت نہیں دی جس میں کرنے والا کر سکتا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اب ہمارا قانون کبھی بدلنے والا نہیں ہے، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، وقت صرف ایک بار ملتا ہے، جوانی صرف ایک بار ملتی ہے، موقع صرف ایک بار ملتا ہے، یہ گیا پھر ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ برف کی طرح یہ ہماری عمر دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، اس کے بعد ہمیں پچھتانے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ کہتے ہیں وہاں آ کر مانگیں گے اے اللہ ہمیں موقع دیجئے، دوبارہ زندگی دیجئے، دوبارہ رمضان عطا کر دیجئے۔ اللہ کہیں گے کہ یہ ایک بکواس ہے جو بک رہا ہے، انہا کلمۃ هو قائل، ایک بول ہے جو بول رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہیں گے ان کے پیچھے تو اب برزخ ہے، وہاں پر جا کر قیامت تک یہ انتظار کریں گے عالم برزخ میں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا انسان کی روح نکلتے ہی عمل کی جو ہماری بک ہے وہ بند کر دی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک ایک سبحان اللہ لکھا جا رہا ہے، الحمدللہ لکھا جا رہا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ کب تک؟ یہ آفر کب تک ہے؟ سانس جب تک ہے، جب سانس ختم اس کے بعد یہ آفر ختم۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ ان کے نام اعمال کو لے جا کر علیین میں رکھ دیا جائے۔ اب یہ قیامت تک خبر میں پڑے رہیں گے، جب اٹھیں گے ان کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، دیکھو تم نے کتنا وقت ضائع کر دیا، دیکھو تم کیسے کیسے درجات جنت کے حاصل کر سکتے تھے، تم نے گناہوں میں اپنی زندگی برباد کر دی، پچھتانا پڑے گا، رونا پڑے گا، خون کے آنسو رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں، اپنا ہاتھ خود کھا لیں گے، پریشانی میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں ایک ایک نیکی کی طلب اپنے اندر پیدا کریں۔ امام ابو داؤد بہت بڑے محدث گزرے، ان کی کتاب ابو داؤد حدیث کی بڑی عظیم کتاب ہے، سیاہ ستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے امام ابو داؤد کا، بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے ایک مرتبہ سمندر میں بیٹھ کر کشتی میں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے جاتے جاتے ان کی کشتی ایک کونے سے گزر رہی تھی، ایک آدمی وہاں کھڑے ہو کر اسے چھینک آئی، چھینک، تو ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سنت ہے، سننے والا الحمدللہ سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے، یہ کہنا واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ پہلے الحمدللہ کہنا سنت ہے، نہیں کہے گا گناہ نہیں ہوگا، کہے گا سنت کا ثواب ملے گا، لیکن الحمدللہ کہنے والے کا جواب نہیں دے گا گناہ ہوگا، واجب ہے۔ اور یرحمک اللہ کہنا واجب۔ اب یہ جب یرحمک اللہ کہے گا پھر چھینکنے والا بولے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہارے حال کو درست کرے، یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ کہنا سنت، یرحمک اللہ کہنا واجب۔ اسی طرح سلام کا جواب دینا بھی وعلیکم السلام، یہ بھی واجب، نہیں دیں گے تو گناہ ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے یرحمک اللہ کے ذریعے جواب دینا، وعلیکم السلام کے ذریعے جواب دینا واجب بھی ہے، اور سلام کرنے والے کو سنانا بھی ضروری ہے۔ آپ دل دل میں وعلیکم السلام بولیں گے تو یہ سنت کا حق ادا نہیں ہوا، واجب مکمل ادا نہیں ہوا۔ یرحمک اللہ دل میں بول لیا، آہستہ بول لیا،
اس کا حق ادا نہیں ہوا اس واجب کا، اسے سنائی دینا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ اس نے کہا ہے، تب واجب کا حق ادا ہوا۔ امام ابو داؤد کشتی میں گزر رہے ہیں، کنارے میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، چھینک رہا ہے، الحمدللہ اس نے کہا۔ ان کی کشتی تیزی سے آگے گزر گئی۔ اب امام ابو داؤد سوچتے ہیں کہ اب میں یرحمک اللہ کہوں گا تو اسے تو سنائی نہیں دے گا جو وہاں کنارے میں کھڑا ہوا ہے، میری کشتی آگے بڑھ گئی، اب کیا کروں؟ ایک نیکی کا میرا نقصان ہو رہا ہے۔ امام ابو داؤد کیا سوچ رہے ہیں؟ میری نیکی کا نقصان ہو رہا ہے، میں یرحمک اللہ نہیں بولوں گا۔ کشتی آگے بڑھ گئی، جان بوجھ کر میں نے نہیں چھوڑا، پھر بھی نیک کام کمانے کا موقع تھا، میرے ہاتھ سے وہ نکل گیا۔ اس لیے فوراً انہوں نے اس کشتی والے سے کہا، بڑی کشتی تھی، وہ بڑی کشتی میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی تھی، انہوں نے کہا یہ چھوٹی کشتی 1 درہم میں مجھے 10 منٹ کے لیے چاہیے۔ تو امام ابو داؤد نے اس بڑی کشتی کے اندر سے ایک چھوٹی کشتی خریدی 1 درہم میں، اور مقصد یہ تھا ایک نیکی کا میرا نقصان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن ایک نیکی مجھے کم پڑ جائے جنت میں جانے کے لیے۔ تو ایک چھوٹی کشتی لی 1 درہم میں، اس میں بیٹھ کر واپس جو الحمدللہ کہنے والا تھا، چھینک کر الحمدللہ کہنے والا تھا، وہاں امام ابو داؤد کشتی میں بیٹھ کر واپس آئے، اس کے سامنے زور سے یرحمک اللہ کہا، اس نے بھی سن کر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کا، فوراً اس چھوٹی کشتی سے گئے اور جا کر اپنی بڑی کشتی میں سوار ہو گئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا، امام ابو داؤد بڑے محدث ہیں، انہوں نے دیکھا اور ایک آدمی، فرشتہ تھا وہ، ایک آدمی کی شکل میں یہ اعلان کر رہا ہے، گویا کہ میدان حشر قائم ہے، یا ایسا اعلان کر رہا ہے کہ امام ابو داؤد نے 1 درہم میں آج جنت کو خرید لیا۔ امام ابو داؤد نے آج 1 درہم کے بدلے میں جنت کو خرید لیا۔ تو بھائیو، کبھی کبھی ایک نیکی ہمیں جنت لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے، کبھی ایک گناہ ہماری آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، رمضان المبارک کا وقت اللہ کے لیے ضائع نہ کریں۔ معلوم نہیں ہم میں سے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے مقدر میں اس کے بعد کا رمضان ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی نماز پڑھو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، نماز میں ہمیں بہت ساری چیزیں یاد آتے ہیں، ہمارا دماغ ہم لگانا چاہتے ہیں لیکن دماغ بھاگتا رہتا ہے، دل ادھر نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی نے اس کا زبردست علاج بتایا ہے، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں، اللہ کے نبی سے بہتر کوئی مسئلے کا حل نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کھڑے ہونے سے پہلے یہ سوچ کر کھڑے ہونا، اس نماز کے بعد میری روح قبض ہونے والی ہے، اس نماز کے بعد میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، اس نماز کے بعد اگلی نماز پڑھنے کا مجھے وقت نہیں ملے گا، یہ میری آخری نماز ہے، میں نے آج تک میرے اللہ کے شان نشان کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، میرے اللہ کو پسند آنے والا میں نے کوئی سجدہ نہیں کیا ہے، کوئی رکوع نہیں کیا ہے، جھولی خالی ہے، کم سے کم ایک نماز ایسی اب میں پڑھ لوں کہ اللہ کو یہی نماز پسند آ جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے، یہ سمجھ کر جب پڑھے گا اس کا دماغ ہرگز ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ ہم یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں زندگی ابھی بہت باقی ہے، ابھی دیکھا جائے گا، ابھی دیکھا جائے گا، ابھی دیکھا جائے، تب دیکھا جائے گا جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے روح نکالنے کے لیے، تب دیکھا جائے گا، تب جب ہمارا جنازہ مسجد میں آ کر رکھا جائے گا تب دیکھا جائے گا، تب ہماری قبر کھودی جا رہی ہوگی تب دیکھا جائے گا، جب ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے تب دیکھا جائے گا، یہ تب دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس نے ہمیں برباد کر دیا اور ہمیں غارت کر دیا، ہماری آخرت ہماری تباہ کر دی گئی۔ دیکھیے امام ابو داؤد ایک الحمدللہ کا جواب دینے کے لیے پیسے خرچ کر کے نیکی حاصل کرنا چاہتے، لیکن آج ہمارے اندر جو جذبہ دنیا کمانے کا ہے، پیسے کمانے کا ہے، وہ جذبہ ہمارے آخرت کمانے کا نہیں ہے۔ آج کیا پروگرام بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر کہ رمضان آ رہا ہے، پیسے کمانے کا موقع ہے، کپڑے والے تیار ہو جاؤ، سموسے والے تیار ہو جاؤ، ایسا ریکارڈ قائم کرو
کہ رمضان کے بعد اخبار میں آ جائے شیواجی نگر سے زیادہ سموسے کھانے والے پوری انڈیا میں موجود نہیں ہیں. ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا گیا ہے. روزانہ 3 لاکھ سموسے ہمارے شیواجی نگر سے بکتے ہیں. یہ ریکارڈ قائم کیا جا رہا ہے. یہ صحابہ تھے جو ایسا ریکارڈ قائم کرنے والے تھے. قرآن میں ریکارڈ، نمازوں میں ریکارڈ، تہجد میں ریکارڈ. ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ سموسے میں آ گیا ہے. ہمارا ریکارڈ وہ جو ہے بریانی اور کباب میں آ گیا ہے. کھانے کا کوئی ریکارڈ یہ ریکارڈ نہیں ہوتا. کھانے کا ریکارڈ ہاتھی قائم کرتا ہے. ہاتھی بیل قائم کرتا ہے، انسان قائم نہیں کرتا. یہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ایک بار مناظرے کے لیے گئے. عیسائی سے مناظرہ تھا، اسلام اور عیسائیت پر مناظرہ. گئے تو جا کر انتظار کرنے لگے. پادری صاحب عیسائی اندر کھانا کھا رہے تھے تو شینوں پر شین پادری صاحب کو کھانے کے لیے جا رہی ہے. کھانا جا رہا ہے. لوگوں نے بتایا کہ پادری صاحب اندر کھانا کھا رہے ہیں، اس کے بعد مناظرہ ہوگا. قاسم نانوتوی صاحب کے شاگرد جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا حضرت علم میں مناظرہ ہوگا، آپ جیت جائیں گے. پادری تو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن کھانے میں مقابلہ ہوگا، آپ ہار جائیں گے. اب تک یہ پادری 10 شین کھا چکا ہے، کھانے میں مقابلہ ہوگا، آپ کیسے جیتیں گے؟ حضرت نے کہا کھانے میں مقابلہ ہوگا، میں اس کے سامنے ایک ہاتھی کو لا کر کھڑا کر دوں گا اور میں کہوں گا کھانے میں مقابلہ کرنا یہ جانوروں کا کام ہے، انسانوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، آپ ہاتھی سے مقابلہ کیجئے، میں نہیں کر سکتا مقابلہ. تو معلوم ہوا ایک کھانا صرف کھانا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھانا منع ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی. کس نے حرام کیا ہے یہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو کھانے سے؟ کس نے حرام کیا ہے؟ عمدہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، عمدہ کپڑے اللہ نے تمہارے لیے بنائے. کوئی حرام نہیں کر سکتا، بالکل حلال ہے. لیکن یہی سموسہ اگر آپ کی نماز برباد کرتا ہے، وہی سموسہ آپ کی جہنم بنانے کے لیے کافی ہے. اگر آپ اس کی وجہ سے تراویح چھوڑ رہے ہیں، اس کے بنانے، اس کے بیچنے، کپڑوں کے بیچنے کی وجہ سے آپ تراویح چھوڑ رہے ہیں، آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں، یہ عذر اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں ہے. اس کمائی ہوئی برکت سے، اس کمائے ہوئے مال سے آپ کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملے گی، کوئی سکون نہیں ملے گا. رزق دینے والے کو ناراض کر کے آپ مال حاصل کریں گے، اس مال سے خدا کی قسم سکون نہیں مل سکتا. آپ نے اس اللہ کو ناراض کر دیا جس اللہ نے آپ کو مال دیا، جس نے آپ کو صحت دی، جس نے آپ کو جوانی دی. اسے ناراض کر کے آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. تو بھائیو، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا فائدہ اٹھانا ہے، رمضان المبارک کے اندر نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. ایک حدیث یاد آ گئی، سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے. تو جنت میں جانے والے بڑے شاہانہ انداز میں جنت میں جا رہے ہوں گے. ایک آدمی جہنم میں جانے کے لیے صف میں کھڑا ہوگا کل قیامت کے دن. یہ جنت میں جانے والوں میں ایک نیک انسان جا رہا ہوگا. اتنے میں ایک جہنم میں جانے والوں کی صف میں کھڑے ہونے والا ایک جہنمی بھاگتے ہوئے اس جنتی کے پاس آئے گا اور کہے گا حضرت مجھے پہچانے. تو کہیں گے نہیں میں نے تو نہیں پہچانا، فلاں دنیا میں ایک جگہ ایک موقع آیا تھا، آپ کو پانی کی ضرورت تھی، میں پانی پلایا تھا آپ کو، یاد کرو وہ جگہ. تو وہ یاد کریں گے، ہاں یاد آ گیا مجھے، آپ نے پانی پلایا. اور ایک آدمی آئے گا بھاگتے ہوئے، حضرت میں آپ کو ایک مرتبہ آپ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، میں نے پانی دیا تھا، یاد کرو. یاد کرے گا وہ جنتی، یاد آئے گا، وہ کہے گا ہاں یاد آیا، آپ نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا دنیا میں ایک مرتبہ، ایک بار پانی پلایا تھا. وہ کہے گا حضرت اسی کے بدلے میں اللہ سے سفارش کرو، اللہ مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے. حدیث میں آتا ہے یہ بندہ جسے اس جہنمی نے ایک بار پانی پلایا، ایک بار وضو کے لیے پانی دیا تھا، یہ جا کر اللہ سے کہے گا اے اللہ ایک جہنم کی صف میں جہنم میں جانے کے لیے کھڑے ہوئے آدمیوں میں ایک آدمی وہ بھی ہے جس نے مجھے پانی پلایا تھا، جس نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا. اللہ میری سفارش قبول فرما اور اسے جنت عطا فرما. اللہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اس جہنمی کو جنت میں بھیج دیں گے اس آدمی کے ساتھ. بھائیو
نیکیوں کی قدر کل قیامت کے دن آئے گی، آج ہمیں نہیں آتی۔ صحت کی قدر صحت جانے کے بعد، زندگی کی قدر زندگی جانے کے بعد، اعمال کی قدر اس وقت ہوگی جب ہمارا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بھائیوں، نیکیوں کے کمانے لوٹنے میں بالکل غفلت نہ کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں۔ میں امام 4 لوگ امت میں ایسے گزرے ہیں، 2 صحابہ، 2 تابعین۔ صحابہ میں عثمان غنی، تمیم داری، اور تابعین میں سعید بن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 4 لوگوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ کیا ورلڈ ریکارڈ؟ انہوں نے کیا ریکارڈ قائم کیا؟ 1 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر دیا۔ 1 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کرنے والوں کا یہ ریکارڈ ہے۔ لاؤ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے باپ دادا ہیں، لاؤ ایسے لا سکتے ہو تو لاؤ ہمارے باپ دادا کے جیسے۔ ایسا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ کرکٹ میں ریکارڈ قائم کرنے والے نہیں تھے، یہ گلی ڈنڈا میں ریکارڈ قائم کرنے والے نہیں تھے، یہ ایسا ریکارڈ ہے پوری دنیا کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ 1 رکعت میں قرآن ختم کرنے والے 30 پر 2 علماء، تابعین، علماء اللہ والے ایسے اس امت میں گزرے ہیں جنہوں نے روزانہ 1 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ ایسا ریکارڈ انہوں نے قائم کیا۔ اس کو کہتے ہیں ریکارڈ قائم کرنا۔ تو بھائیو، یہ ہم پوری زندگی نہیں کر سکتے، کم از کم رمضان کے اندر ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، 1 منٹ بھی اس کے اندر ضائع نہ کریں۔ یہ سوچیں اس اللہ کی نعمت کی مجھے قدر کرنا ہے، یہ چلا گیا پھر مجھے ملے گا یا نہیں پتہ نہیں، یہ سوچ کر رمضان گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کو لوٹنے، نیکیوں کو کمانے اور جمانے کے اللہ ہم سب کو، ساری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔